اچھے افسانچے کی خوبی یہ ہے کہ وہ دیر تک یاد رہے، لطف آئے، قاری کو چونکا دے، ورنہ عام سا واقعہ کہلائے گا، افسانچہ نہیں۔ افسانچہ صرف وہی جو پڑھنے والے سے داد دلوائے، قاری کہہ اٹھے واہ کیا نکتہ اٹھایا ہے۔ تو آئیے کچھ بہتر افسانچے سنتے ہیں۔ عنوان ہے حرافہ۔ اسے تحریر کیا ہے سراج فاروقی نے۔ دولت و حشمت میں کھیلتی شاہینہ کو جب معلوم ہوا اس کے اکلوتے فرزند طارق نے اپنی ہم جماعت شوبیہ کو اپنی زوجیت کا ہار پہنا دیا ہے تو اس کے کلیجے پر سانپ لوٹ گیا۔ کیسی ہوگی؟ طرح طرح کے سوالات اور اپنی جاہ و حشم کا غرور لڑکے کے اس اقدام سے مجروح ہوتا نظر آیا۔ اس نے شوہر سے کہا چلو جی دیکھتے ہیں وہ کون حرافہ ہے جو ہمارے لڑکے پر اپنا جادو ڈال کر بس میں کر دی کہ لڑکے نے ہمیں بتانا بھی گوارا نہ کیا۔ شوہر نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ شاہینہ نے مزید غصے سے کہا سنتے نہیں؟ سن رہا ہوں، شوہر نے متان سے جواب دیا۔ پھر کیا؟ چلو نہیں، پہلے یہ بتاؤ تم نے وہ کون سا جادو کیا تھا جب میں اپنے ماں باپ کو بتائے بغیر تم سے شادی کر رہا تھا؟ علی کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے بھوک۔ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو تو جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے گناہ معاف ہوں گے، مولوی صاحب جمعہ کے خطبے میں فرما رہے تھے۔ واپسی پر بیٹی کے لیے رنگ برنگی اشیاء، کھلونے، گڑیا لے کر گھر کو روانہ ہوئے۔ گھر پہنچتے ہی زوجہ نے تمام سامان کو ڈھانک کر رکھ دیا۔ پاس کھڑی یتیم بھتیجی نے حسرت سے ان چیزوں کو دیکھا، اس کے بعد اپنے چاچو پر نظر ڈالی، وہی چاچو جس نے اس کے باپ کے مرنے پر کہا تھا آج سے میری ایک بیٹی نہیں میری 4 بیٹیاں ہیں۔ آنسوؤں کو چھپانے کے لیے وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اور اب ہم سنتے ہیں خوش بخت ملک کا افسانچہ۔ عنوان ہے بغاوت۔ عائشہ برداشت کرتے کرتے چیخ پڑی تھی، آخر کیوں امی آپ مجھ پر اتنی سختی اور روک ٹوک کرتی ہیں؟ کہیں زیادہ آنے جانے بھی نہیں دیتی، اور تو اور میری سب سہیلیوں کے پاس موبائل ہے، آپ مجھے موبائل بھی استعمال کرنے نہیں دیتی۔ یہ سب تمہارے بھلے کے لیے ہے، ابھی تم جذباتی ہو رہی ہو، کل ماں نہیں ہوگی تو پھر اس کی باتیں یاد آئیں گی۔ لیکن عائشہ کے اندر بغاوت سر اٹھا رہی تھی۔ وہ گھر کی سختیوں کی وجہ سے باہر اپنے لیے فرار کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی، اچھے اور برے کا فرق کیے بغیر۔ اور ادھر عائشہ کی امی اس کا بھلا سوچتے سوچتے یہ بھول بیٹھی تھیں کہ بیجا سختی اور روک ٹوک بغاوت پیدا کرتا۔ افسانچے کی روایت کو قائم رکھنے کے لیے
افسانچے کی آبیاری کے لیے چینل کا حلقہ وسیع کریں تاکہ افسانچہ زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچ سکے۔ مطلوبہ شیخ ان کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے ناک۔ مسعود اس کا کولیگ تھا۔ اس نے فاقیہ کو کئی بار شادی کے لیے کہلوایا، لیکن فاقیہ پر ہر بار انکار کر دیتی۔ ایک دن دوسری کولیگ نے جھنجھلا کے پوچھا، آخر مسعود میں برائی کیا ہے؟ فاقیہ نے رسان سے جواب دیا، مجھے اس کی ناک نہیں پسند، بہت بڑی ناک ہے۔ مسعود نے بھی یہ جملہ سن لیا اور اس کے بعد آئندہ شادی کا پیغام نہیں دیا۔ کچھ مہینوں بعد فاقیہ نے بینک سے چھٹیاں لیں اور بتایا کہ وہ شادی کر رہی ہے۔ بینک کے کسی کولیگ کو شادی پر نہیں بلایا۔ سب کو حیرانی بھی ہوئی اور حسب توفیق برا بھی مانا۔ سب نے فاقیہ کی خوب غیبتیں کی۔ شادی کے ایک مہینے بعد فاقیہ آئی، سب نے شکوہ کیا اور شادی کی تصاویر دکھانے کا مطالبہ کیا۔ فاقیہ نے ٹال دیا۔ مسعود کو بہت تجسس تھا، وہ فاقیہ کے شوہر کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ دن کے بعد معلوم ہوا کہ فاقیہ کا شوہر فاقیہ کو آفس کے بعد لینے آتا ہے۔ مسعود ایک دن پارکنگ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ فاقیہ آئی اور شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ لمحات کے بعد ایک شاندار گاڑی رکی۔ فاقیہ بیٹھ گئی۔ مسعود تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر کا بہت موٹی سی ناک والا آدمی گاڑی چلا رہا تھا۔ مسعود نے چپ چاپ دیکھا اور اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا۔ ہندکو کا ایک خوبصورت افسانچہ ملاحظہ کریں۔ عنوان ہے بس مکین۔ تحریر کیا ہے اسے سید ماجد شاہ نے اور اردو کا پیرہن دیا ہے آکاش مغل نے۔ باہر کون ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ آواز میں کچھ ایسی کشش تھی کہ پردیسی جہاں تھا وہیں بت بن گیا۔ دوبارہ آواز کی خوشبو آئی۔ میں پوچھتی ہوں باہر کون ہے؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ مسافر نے سوچا، اگر آپ نہ بولا تو وہ چلی جائے گی۔ جی میں مسافر ہوں۔ مسافر کو زندگی میں پہلی بار اپنی ہی آواز بھدی لگی۔ پھر تو آپ بھوکے پیاسے ہوں گے، کچھ روٹی پانی دوں آپ کو؟ آواز دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ جی، مسافر نے جی تیزی سے کہا تاکہ اس کی اپنی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑے۔ قدموں کی چاپ دھیرے دھیرے دور جا کر سناٹے میں گم ہو گئی۔ اجنبی کی نگاہوں میں خوشکن تصورات کی فلم چلنا شروع ہو گئی۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پر جا بیٹھا۔ پھر جب قدموں کی چاپ دور سے آتی سنائی دی تو اس کے من میں ہزاروں پھول کھل اٹھے۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ چنگیر اور سالن کی پلیٹ کے سوا اسے
کچھ نظر نہ آیا۔ سنیے، کسی نے مسافر کی بات کا جواب نہ دیا۔ کھانا تو اس نے نہ کھایا، مگر جلدی جلدی برتن واپس کرنے کے لیے دروازہ بجایا تو دروازے کی اوٹ سے آواز آئی، جی جی کی بازگشت جانے کتنی دیر مسافر کے کانوں میں رس گھولتی رہی۔ او جی جی، میں یہاں ٹھہر جاؤں؟ مسافر نے پوچھا۔ جی ٹھہر جائیں، کب تک قیام کا ارادہ ہے آپ کا؟ پوچھا گیا۔ قیامت تک، مسافر جلدی سے بولا۔ اندر سے ہنسنے کی آواز آئی، گویا قیامت آ گئی۔ دروازہ کھلا، ایک ڈھانچہ باہر پھینک کر لڑکی نے کہا، اب آپ آ جائیں۔ مسافر ڈھانچے کی ہڈیاں دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا۔ لڑکی نے کھلکھلاتے ہوئے ہاتھ بڑھایا، ڈرے مت، آئیں، آپ مسافر ہیں، چند روز آرام کریں، میں تو یہاں کی بس نیکی مکین ہوں۔ بس نیکی سے بھی بھلا کوئی ڈرتا ہے؟